تو ایک بار پھر تمام ساتھیوں کو یا علی مدد سامنے گنان ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے کسی بھی گنان کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ گنان پیروں نے ہماری ہدایت کے لیے لکھے ہیں اور اس کے اندر کچھ ایسے رازوں کو اشاروں میں چھپائے ہیں کہ جو انہوں نے کچھ رازوں کی بات، کچھ روحانیت کی بات کو کہتے ہوئے بھی پردے میں رکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے وہی قانون قرآن یوز کیا جو خداوند تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا ہے، یعنی کہ ہر بات کو ایلیگوریز کے اندر، سمبلز کے اندر، اشاروں میں، کنایوں میں، اور صرف ان لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ جو علم کو رکھتے ہیں اور علم کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے یہ تعلیم رکھی گئی جو اس کی باطنی تعلیم ہے۔ اور سیم ٹائم پر جو اہل ظاہر ہے یا جو شریعت کے اندر صرف سمجھتے ہیں اور رکے ہوئے ہیں، ان کے لیے صرف الفاظوں کا ایک جال بچھایا گیا تاکہ وہ اسی الفاظوں کے اندر الجھ کے رہ جائیں، اور ہم اس کی مثالوں کو اس گنان کے اندر بھی دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور مثال سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ گنان جو ہمارے سامنے ہے، یہ سید ہاشم شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے ایک روحانی تجربے کو لیتے ہوئے بیان کیا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے دین کی بات ہم کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں، اور ہم کتنی بھی کوشش کر لیں وہ بتا نہیں پائیں گے۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ ہم اپنے دین کی بات کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں اور کتنی بھی کوشش کر لیں ہم کسی کو نہیں بتا پائیں گے، تو پھر ہمارے پیروں نے ہمارے مذہب کی دعوت اور پھیلاؤ کس طرح سے کیا؟ ضرور انہوں نے ہماری دین کی باتیں لوگوں کو کہی ہوگی، اور ضرور ان لوگوں نے اس باتوں کو سنا ہوگا، اور ضرور انہوں نے اس باتوں کو سمجھا ہوگا، تب تو جا کر انہوں نے ہمارے طریقے کو ایکسیپٹ کیا، ہمارے مذہب کو پالا۔ اگر یہ بات نہ کر سکتے اور وہ بات نہیں کرنی تھی تو پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلایا؟ اس گنان کے ہم پہلے پارٹ کو دیکھیں۔ بائی دی وے یہ گنان کی کتابوں کی سیریز میں بک 4 کے اندر پیج نمبر 183 کے اوپر درج ہے۔ پہلے پارٹ میں کچھ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں: دین کی بات کہیں نہ جاوے، لاکھ کروں تو ہاتھ نہ آوے۔ دین کی بات کہی نہ جائے، لاکھ کرو تو ہاتھ نہ آئے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دین کی بات ہم کسی کو نہیں کر سکتے ہیں، اور کتنی بھی کوشش کر لیں وہ سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ بظاہر اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دین کی بات جو ہے، دین کا جو اشارہ ہے یا جو کوڈ ورڈ ہے وہ روحانیت کی طرف ہے، کہ روحانیت کی بات ہم کسی کو نہیں کر سکتے ہیں۔
اور جتنی بھی آپ کوشش کر لیں وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم دو باتیں کریں گے۔ ایک کہ اگر وہ روحانیت کی بات نہیں کر سکتے ہیں تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اسی گیان کے اندر انہوں نے اپنے اس روحانیت کے تجربے کو بیان فرمایا ہے جو ان کے امام کے ساتھ ایک ہو جانے کے بعد جو وہ تجربہ کر رہے تھے، جو وہ فیل کر رہے تھے، جس طرح سے وہ محسوس کر رہے تھے، اس کو انہوں نے اشاروں اور کنایوں میں فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پہلی لائن میں وہ فرماتے ہیں پہلے پارٹ کے اندر کہ ہم اس کی بات کسی کو نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کریں گے بھی تو اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو ایک طرح سے یہ بات درست بھی ہو گئی کہ اس کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیوں کہ ہم اس روحانی تجربے سے نہیں گزرے ہیں۔ لیکن سیم ٹائم پر انہوں نے ہم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کی تاکہ جب ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے جس راستے پہ وہ چلے تھے اور جب ہم ان باتوں کو ایکسپیرینس کریں تو ہم فوراً سے سمجھ جائیں کہ پیر ماں باپ نے ہمیں اپنے گنان میں یعنی کہ اپنے روحانی علم کے ذریعے سے یہ بات ہم کو پہلے ہی بتائی تھی، اور یہ بات آج ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں جو بات انہوں نے اس زمانے میں اس وقت میں ایکسپیرینس کی تھی، اس کا تجربہ کیا تھا۔ تو پہلی لائن میں یعنی پہلے شعر میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ دین کی بات یعنی کہ روحانی کی بات ہم کس طرح سے بیان کریں، یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم لاکھ کوشش بھی کرتے ہیں تو یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ پھر دوسرے پارٹ میں فرماتے ہیں نیہ آگن سو دیہا بیرانی پریم کتھا کی نینا جانی، کہ میں جس محبت کی آگ میں جل رہا ہوں، جس محبت کی آگ میں بیگانہ ہو گیا ہوں، جس محبت کی آگ میں کھو گیا ہوں، یعنی کہ وہ روحانیت کے اندر جہاں پر میں کھو گیا ہوں، میں اس کی کہانی یا اس کی بات کس طرح بتاؤں تم کو، اور آپ کس طرح سے اس کو جانیں گے اور آپ اس کو کس طرح سمجھیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ محبت کی آگ یعنی کہ اس روحانیت کی آگ میں بیگانہ ہو رہا ہوں، اور اس کہانی کو کسی نے بھی نہیں سمجھا، یعنی کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں اس وقت اس روحانیت کی وجہ سے کس طرح سے اس کے عشق میں، اس نور کے عشق میں، اس مولا کے عشق میں بیگانہ ہو رہا ہوں، اپنے آپے سے باہر ہوں، اپنے آپ سے علیحدہ ہو گیا ہوں، اپنے آپ میں نہیں ہوں، یعنی کہ آئی ایم ناٹ اے نارمل مائی سیلف، آئی ہیو لاسٹ اٹ۔ اینڈ آپ اس کہانی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کتھا کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس بات کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ میں آپ کو یہ بات اب تیسرے پارٹ میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، اور اگر آپ پوری رات بھی جاگیں گے اور اس پر غور کریں گے تو شاید نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیوں کہ یہ بات روحانیت کی ہے، نہ کہ یہ بات کسی ظاہری زمانے کی ہے۔ یہاں یہ کوئی بات ہمارے مذہب کی تو ہے، لیکن مذہب کے اندر اس گہرائی کی بات ہے جس کو ہم بیت الخیال یا روحانیت کہتے ہیں۔ کھول کہوں تو کوئی نہ پاوے، تارے گنتا رہے نہ بہاوے، یعنی کہ کھول کر بیان کروں تو بھی، دیکھا آپ نے
وہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کھول کے بیان کروں تو بھی شاید سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور بظاہر ایسا ترجمہ ہے کہ تارے گن گن کر رات گزار دیں گے، یعنی کہ وہ سوچ کر تھک بھی جائیں گے اور ساری رات جاگ کر اس کے بارے میں سوچیں گے بھی، تو بھی اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کھول کے بیان کر رہا ہوں، میں اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں، اور آپ اس کے بارے میں ساری رات بیٹھ کر سوچیں. اب یہ بتائیں مجھے کہ کیا وہ واقعے میں ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری رات بیٹھ کے تارے گنیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری رات عبادت کر کے، ساری رات علم کے بارے میں سوچ کر، بیت الخیال کر کے، اس گنان کا خیال کر کے، اور وہ بیانات جو میں اب کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں آپ سوچ کے بتائیں کہ یہ بات جو میں نے آپ کو کھول کر بیان کی ہے وہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. آپ دیکھیں صرف یہ تو پارٹ کے اندر ہی پیر صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور دوسرے پارٹ میں کہتے ہیں کہ میں اس کو کھول کے بیان کروں بھی تو شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر آ جائیں آپ چوتھے پارٹ کے اوپر. بولڑے منسو ہانسی جو آوے نینو موندا نسدین سووے. فرماتے ہیں کہ اس بولے سے دل پر ہنسی آتی ہے. کیوں اس کو ایسا فرمایا؟ کیوں کہ اب اس کا دل جو ہے وہ ایسا عجیب و غریب بولا ہو گیا ہے، یعنی کہ بچے کی طرح ہو گیا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بار بار اس کا تصور کرنا چاہتا ہے. جس طرح سے ایک بچہ اپنی مگن میں جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو ماں کیا کہتی، تم آنکھیں بند کرو اور سوچو اس کے بارے میں اور دیکھو کہ وہ کس طرح سے ہے. تو پھر ماں باپ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کی مانند ہو گیا ہوں کہ جو بہت ہی بولا بالا ہے، اور میں بار بار اپنی آنکھیں بند کر کے اس روحانیت کا دیدار کرنے کے لیے لوٹتا ہوں کہ جو میں نے دیکھی تھی. یہاں پر ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں تھوڑی سی غلطی ہے. ایسا لکھا ہوا ہے کہ آنکھیں بند کر کے دن رات سوتا رہتا ہوں. نہیں، دن رات سوتا نہیں رہا ہوں، میں دن رات میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. میں آنکھیں بند کر کے دن رات اس روحانیت کے بارے میں، اس دیدار کے بارے میں، اس ایکسپیرینس کے بارے میں، اس تجربے کے بارے میں جو میں نے روحانیت میں کیا ہے اس کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں. اور میرا دل جو ہے وہ ایسے بچے کی طرح ہے کہ جو بولا ہے، اور وہ لڑک پن میں جب کسی چیز کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے، یا آنکھیں بند کر کے پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے اندر لوٹ جاتا ہے، اس خواب کے اندر بار بار لوٹ جاتا ہے. حالانکہ یہ وہ خواب نہیں ہے جو خواب خرگوش ہے، یعنی کہ اگنورنسی کا یا بیکار کا خواب نہیں. یہ حقیقت میں اس کی روحانیت کی وہ بات ہے جس کو انہوں نے خواب سے تشبیہ دی ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس کی طرف وہ لوٹتا ہے تاکہ اس کو دوبارہ سے اس سے محظوظ ہو سکے، اس کی طرف لوٹ کر اس سے علم حاصل کر سکے،
اس کی طرف لوٹ کے اس کو دوبارہ سے اس کا دیدار کر سکیں اور اس نور کو بار بار دیکھنے کے لیے ایک بچے کی مانند اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے پاس لوٹتا ہے بار بار۔ اب 5ویں پارٹ میں نیہ کنک سوں کیسا کیجے دھن مد ماتا جو بن سیجے۔ اب 5ویں پارٹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ سونے سے کیا محبت کروں، سوال کرتے ہیں سونے سے کیا میں محبت کروں، دولت کے غرور کی مستی میں جوانی گزار دی ہے۔ سونے سے میں کیا محبت کروں، سونا یعنی کہ سونا اور چاندی کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ گولڈ سے، یعنی کہ دنیا کی سے میں کیا محبت کروں، دنیا کی رنگینیوں سے میں کیا محبت کروں، دولت سے میں کیا محبت کروں، یا دولت کے غرور کی مسیح میں کیا کروں، میں نے اپنی پوری جوانی اس میں بتا دی ہے۔ یعنی کہ سوال کے طور پہ کہ کیا میں اپنی پوری جوانی اس میں بتا دوں، یعنی کہ چونکہ انہوں نے دین کے اندر وہ چیز پائی تھی کہ جو سونے سے اور ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، تو اب اس کو دنیا کا سونا بھی ہیچ لگتا ہے، کمتر لگتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں، وہ چیلنج کرتے ہیں کہ سونے سے کیا محبت کریں ہم، کیا دولت کے غرور میں ہم اپنی جوانی کو گما دیں؟ نہیں، یہ جوانی حقیقت میں روحانیت کے حصول کے لیے ہے، نہ کہ سونا جمع کرنا اور سونے سے محبت اور دولت سے محبت کرنے کے لیے۔ چونکہ انہوں نے وہ روحانیت پائی، وہ حقیقی خزانہ پایا، وہ حقیقی سونا پایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اب میں کیا اس سے محبت کروں، یا اس کے غرور میں اپنی جوانی کو، یا اس کے حصولی میں اس جوانی کو کھو دوں کہ جو جوانی مجھے روحانیت کے لیے صرف کرنی تھی۔ یہ زندگی کا مقصد سونا اور پیسہ کمانا نہیں، بلکہ روحانیت کو کمانا تھا، جو اصل خزانہ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ پھر 6 پارٹ میں کیا فرماتے ہیں؟ نینو نیرمکھ بھرے او ساسا روگ بڑھاوے سیجے جو ماسا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور منہ سے آہیں بڑھتی ہے، یعنی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میں اس کے عشق میں پاگل ہوئے جا رہا ہوں، میں اس روحانیت کے اندر روئے جا رہا ہوں، میرا دل جو ہے وہ آہوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیوں کہ اب ایک لمحے کے لیے بھی اس ایمان سے دوری مجھے منظور نہیں ہے، اور میں اس کے عشق میں روئے جا رہا ہوں، اور میرے منہ سے، میرے دل سے اس کی جدائی کی وجہ سے آہیں نکل رہی ہے کہ کاش میں اس کے قریب ہوتا۔ اور اس کی وجہ سے مجھ پر ایک روحانی زلزلہ آیا ہوا ہے،
ऐसा है जैसा मैं बीमार हो गया हूं, मेरी रगों रगों में उसके इश्क की बीमारी लगी हुई है और मेरा जिस्म जो है उसकी वजह से कमजोर होते जा रहा है। यानी कि ज़ाहिरी जिस्म जो है वो अब कमजोर होते जा रहा है और मैं उसके इश्क में ऐसा है जैसा बीमार हो गया हूं। यानी कि जिस तरह से बुढ़ापे में आदमी बीमार हो जाता है और बुढ़ापे में आदमी का जिस्म गल जाता है, इस तरह से मेरी हालत हो गई है आज। और मैं उसके इश्क में आंसू बहाए जा रहा हूं और आहें भरे जा रहा हूं और मैं बीमार हो गया हूं। फिर 7वें पाठ में पीर साहब फरमाते हैं, एक चित्त एक मन करो अंदेशा, ढूंढो मार्ग सतगुर देशा। हमें तरकीब देते हैं कि भाई एक ध्यान होकर, बिल्कुल ख्याल में एक दिल होकर उसकी फिक्र करो। फिक्र करो यानी कि उसके बारे में सोचो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। सोचो, इस ज्ञान के बारे में सोचो, उस इमाम के बारे में सोचो, उसके रूह के बारे में, उसके नूर के बारे में, उसके दीदार के बारे में सोचो और इस सिरातुल मुस्तकीम पर सोचो और चलो कि जो तुम्हारे सामने रखा गया है, और उस रास्ते को तलाश करो जो रूहानियत की तरफ जाता है, जो हकीकत की तरफ जाता है, और जिसके लिए ये ज्ञान आपकी तरफ आ रहा है। यानी कि इल्म जो आपको दिया जा रहा है उसके बारे में आप सोचें, और जो रूहानियत की बातें आपको बताई जा रही है अब उसके बारे में सोचें और उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते पर पीर बाबा फरमाते हैं कि हम खुद चले हैं, और जिस रास्ते पे चलते हुए हम इस मस्ती में खोए हुए हैं, इस रूहानियत को पाए हुए हैं। एक ध्यान करें, एक दिल हो जाए, एक दिल होकर बेतुल ख्याल के अंदर इसकी फिक्र करें, इसकी सोच करें, इसके बारे में समझें और फिर इस रूहानियत के सीधे रास्ते पे चलें और इस रास्ते को तलाश कर लें। फिर 8वें पाठ में आया मार्ग सतगुर केरा, जन्म गवावे क्यों खावे फेरा। पीर साहब फरमाते हैं कि जब आपको ये सच्चा रास्ता मिल गया इस ज्ञानों से, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी को गंवाते हो और दुनिया के पीछे परेशान होते हो और बेकार की चीजों में परेशानी में मुब्तला होते हो? क्या वजह है उसकी? जबकि तुमको सतगुर का रास्ता मिल गया है, जबकि तुमको पीरों का सच्चा रास्ता मिल गया है। यानी कि आपको ईमान का सच्चा रास्ता, पीरों का सच्चा रास्ता, रूहानियत का सच्चा रास्ता मिल गया है, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी और अपना कीमती वक्त
اس بیکار دنیا کی پریشانیوں میں گزارتے ہو؟ بال پنے میں کچھو نہ بوجھے، جو بن ماہے راہ نہ سوجھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں 9ویں پارٹ میں، بچپن میں کچھ نہیں سمجھتا تھا اور جوانی میں راہ نہیں سوچتی تھی، کہ پہلے میں نے اپنا بچپن کھو دیا کیونکہ میری کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات، اور جوانی میں یہ راہ نہیں سوچتی تھی کیونکہ میں نے پوری جوانی، جس طرح سے اوپر لکھا ہوا ہے، دنیا کے سونا جمع، دنیا کی دولت جمع کرنے کے اندر اور مستی میں، دولت کی مستی میں گما دی۔ اور اب 10ویں پارٹ میں دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ بیچ بڑھاپا بھیا نراسا، ہاری باجی الٹا پاسا۔ اب بڑھاپا آ گیا اور میں مایوس ہو رہا ہوں، اور ایسا لگتا ہے جیسے میں بازی ہار گیا ہوں اور پاسا جو ہے وہ پلٹ گیا ہے۔ پسوم، یہ پیر کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے ہے، یعنی کہ ہم نے اپنا بچپن سوتے ہوئے گزار دیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جوانی دولت کے پیچھے نکال دی، اور بڑھاپے میں اب مایوسی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ امید کو نہ چھوڑیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، امام کے اوپر بھروسہ رکھیں، خدا کے اوپر بھروسہ رکھیں، اس کی امید سے نا امید نہ ہو جائے۔ ایک دن بھی اگر آپ کے پاس ہے زندگی میں تو آپ ہرگز مایوس نہ ہو جائیں اور نہ کہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کیا ہوگا میرا۔ کیوں کہ ہر روز یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم پیروں کے فرامین کے اوپر، گنانوں کے اوپر چلتے ہوئے، اس کی راہ پر چلتے ہوئے، ستگور کے راستے پر چلتے ہوئے، امام کے فرمان کے مطابق بیت الخیال میں بیٹھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، بلند پرواز کرتے ہوئے ہم اس روحانیت کو حاصل کریں۔ یہ ہمارے لیے پیر ماں باپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اپنا بچپن کس طرح سے گما دیا، جوانی کس طرح سے گما دی، اب بڑھاپے میں مایوس ہوتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسا ہم ہار گئے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمیں پوری امید ہے امام کی رحمت پر انشاءاللہ تعالی۔ ارتھ ارتھ کا کری بیچارہ، جے کوئی ڈھونڈو ساتھ ہمارا۔ پھر 11 پارٹ میں پیر صاحب اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہمارا ساتھ ڈھونڈے، یعنی کہ کوئی بھی جو شخص ہمارے ساتھ ہے اور وہ اصل مقصد پر غور و فکر کرے، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ڈھونڈیں، کیا ڈھونڈیں؟ اصل مقصد کو ڈھونڈیں اور اس کو غور و فکر کریں، یعنی کہ روحانیت پر ہے۔ دیکھیں آپ 9ویں پارٹ کو، دیکھیں آپ 10ویں پارٹ کو، پہلے وہ فرماتے ہیں کہ آپ بچپن کھو دیا، آپ نے جوانی کھو دی، بڑھاپا آ گیا، مایوسی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں،
لیکن فرماتے کہ نہیں، ہرگز نہیں، جو کوئی ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ ہمارے گناہوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، امام کے رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے اصل مقصد کو ڈھونڈے، اصل مقصد کو پائے اور اس پر غور و فکر کریں۔ اور پھر آخری پارٹ میں سید ہاشم شاہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 12واں پارٹ ہے۔ سید ہاشم شاہ بولیا گینانا، بھائی منیور دھر لیوکان۔ فرماتے ہیں کہ سید ہاشم شاہ نے یہ گنان فرمایا ہے، یہ علم آپ کو دیا ہے، اے مومن بھائی، آپ اس پر توجہ دینا اور اس کو ہرگز بھول نہ جانا کہ کس طرح سے روحانیت کے سفر میں ایک شخص جو چلتا ہے وہ تو دین کی بات کو سمجھ جاتا ہے اور وہ لاکھ کوشش کر کے بھی اس کی بات کو لوگوں کو سمجھاتا ہے اور وہ اپنے محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ یہ بات کیا ہے؟ حالانکہ وہ آپ کو کھل کھل کر بیان کر رہا ہے، تو پھر کیوں آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ساری رات تارے گن گن کر سو کر؟ اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اور کیا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے، بلکہ وہ آنکھیں بند کر کے اس روحانیت کے تجربے کو ایکسپیرینس کرتا ہے بار بار۔ تو پھر کیوں ہم سونے سے محبت کریں اور کیوں ہماری وقت، جوانی کا قیمتی وقت دولت کی مستی میں، دولت کے غرور میں، دولت کے کمانے میں نکال دیں؟ آپ دیکھیں کہ کیوں ان عارفوں کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور کیوں وہ آہیں بھر رہے ہیں، کیوں ہم کو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ بیمار ہوئے ہیں، جبکہ ان کی آنکھوں کے اندر سے آنسو امام کے عشق کے آنسو ہیں اور وہ آہیں بھر رہے ہیں امام کے قربت کے لیے، اور وہ بیمار ہو رہے ہیں روحانیت کے اندر امام کے عشق کے وجہ سے۔ تو مومن بھائی، آپ بھی ایک دھیان ہو جائیں اور ایک دل ہو کر بیت الخیال کے اندر اس کی فکر کریں اور اس راستے کو تلاش کریں اور اس راستے پہ چلیں جس پر ہمارے پیر چلے۔ جب آپ کو ستگرو کا راستہ مل گیا تو کیوں زندگی اپنی گنوا رہے ہو، کیوں دنیا میں پریشان ہو رہے ہو اور بیکار کی چیزوں میں پریشان ہو رہے ہو؟ پھر نہ کہنا کہ ہمارا بچپن ہم نے کھو دیا اور جوانی ہم نے ضائع کر دی اور اب ہم بڑھاپے میں ہیں اور ہم مایوس ہیں اور ہم ہار گئے ہیں اور اب پاسا پلٹ گیا ہے۔ پھر نہ کہنا جو کوئی ہمارے ساتھ ہے، اس گنان کو سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، وہ اس اصل مقصد کے لیے کوشاں ہو جائے، اس پر غور و فکر کریں۔ اے مومن بھائی، میری اس بات پر آپ دھیان دھرنا، کان لگانا، غور کرنا، ایسا فرماتے ہیں سید ہاشم شاہ اپنے گنان میں۔ دین کی بات کہیں نہ جاوے، لاکھ کروں تو ہاتھ نہ آوے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی پیروں کے اس گنان کے اوپر غور کرتے ہوئے، امام کے فرمان پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اس روحانیت کو پائیں گے
کہ جس روحانیت کو پیر صاحب نے پایا اور اس محبت کو پائیں گے جس میں وہ جل رہے تھے، جس میں وہ بیگانے ہو گئے تھے انشاءاللہ تعالی۔ مولا ہم پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اس کی رحمت پر اس کے اوپر امید رکھنا انشاءاللہ تعالی۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔